ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کیخسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کیخسرو کی، سائرس کی۔ ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر۔ اس مجسمے میں وہ 2 لگے ہوئے تھے، سینگ بھی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں۔ سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں، اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ تھا۔ اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام، اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے۔ اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان، یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں، در حقیقت یہ شام عرب ہے، یہ شام ہے۔ پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے، اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے۔ تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا، اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے۔ لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کیخسرو کی یا سائرس کی۔ اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا، تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی، ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ۔ تو گویا کہ یہ محسن ہیں، ان کے ذوالقرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔ مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی 3 لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے۔ ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے، اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے، اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں، وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے۔ تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا بلکہ اس سے کم، کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے ہیں۔ لیکن نیک آدمی تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں، یہ ان کی داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا۔ یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا۔ یہ انہی کی شخصیت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذوالقرنین
بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض، اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ تو پیغمبر تھے، یہ پیغمبر نہیں تھا. پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا، موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اب یہ 3 مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی. ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور تیسری جو ہے شمال کی طرف. اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا. ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے. تو پہلی مہم اس کی کیا تھی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. ابھی کیچڑ کے اندر نہیں، یعنی وہ دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ظاہر لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا. حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے، کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں، اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک، مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین، تو وہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی. اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا with reference to زمین. وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے. تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا. تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. ثم اتبع سببا، اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے. یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا، بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا، تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ، کوئی پہاڑ نہیں تھے. وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک، اور یہی ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا. یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا، جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی.
حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی یا کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا۔ اچھا، سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات، مغرب کی فتوحات، مشرق کی فتوحات، اور پھر شمال تک کی آذربائیجان، رشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا، جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین۔ اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی، اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی، یاجوج اور ماجوج۔ ان کو انگلش میں گوگس کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی، اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا، یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے۔ تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنانی، وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے، تم صرف کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں، یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے۔ لوہے اور لوہے کی چادریں تھیں اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب ہی نہیں لگا سکتے تھے وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ
جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی. یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی. پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا. تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ. اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے. پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے. اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے. اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے. اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے. کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی. تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے. اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے. یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی. اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر. یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی. اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی. یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے. دیکھیں انہوں نے جو بائبل سے لیا ہے نا سارا کچھ، تو ان کو چاہیے کہ باقی کی چیزیں بھی بائبل سے پوری طرح ہی لیں. I do not know کہ انہوں نے ایک حصہ کیوں لیا بائبل سے. بائبل میں اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ ہم اس لیے نہیں لیتے کیونکہ بائبل اٹ سیلف جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے وہ اسکیو ٹورڈز دا پولیٹیکل فریم ورک آف دا رومن چرچ ہے. اور رومن چرچ کو مجبوری تھی کہ اس طرح کی ساری ٹرمینالوجیز کو یہاں پہ پلیس کرے وہ. So if he does not know the history of what the Roman church was going through, then he had to place something inside Islamic philosophy and history. یاجوج ماجوج کا نوح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو قرآن پاک itself نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین کی ٹرپ کہاں تھی. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. تو آدم کی اولاد ہونے میں تو نوح کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کوکیشنز کو کہہ دیا ہے، ریشیو ایٹ وچ یاجوج ماجوج از گوئنگ ٹو بی پرپورشنلی پلیسڈ ان سائڈ ہیل اینڈ ہیون، وہ 1000:1 کی ریشیو ہے. جو جنتیوں ورسز دوزخ کی ریشیو ہونی ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے. جب حدیث یہ آئی کہ ایک حضرت آدم کی اولاد ایک بندہ ورسز 999 دوزخی ہوگا ایک جنتی سے، تو صحابہ اکرام نے بڑا اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور رنج ہوا کہ یہ ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ پھر وہ 999 کا بیشتر حصہ یاجوج ماجوج کا ہے. تو یہ اطمینان کی بات ہے ہماری. تو یہیں سے پتہ چلا کہ وہ آدم ہی کی اولاد ہے.
اب رومنز کی والی پرپورشن اگر آپ رومنز کہہ رہا ہوں کاکیجنز جو گورے ہیں ان کی اگر آپ پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں سو اٹ از اے ویری بگ ڈسپیرٹی ان اٹ سیلف. پھر اس حدیث کو پھر آپ کو اس کے اوپر ایمان جو ہے نا آپ کا کمزور ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور اس حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ ہی کر دیا ہوگا پھر, کیونکہ کافی ساری حدیثیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہوئی ہیں بیسڈ آن اے لاٹ آف you know that platform of or doctrine that he has. اس پہ کافی ساری حدیثیں نہیں اترتی تو حدیث ہی فارغ ہو جاتی. سو یہ تو بات جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج, اور اس کی تفصیل میں آپ کو کسی اور دن دے دیتا ہوں. میں آپ کہتے ہیں تو میں ابھی دے دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ کیسے, میں نے اپنی رائے میں رکھ دی ہے, میں کل علم تو ہوں نہیں, مگر جو بڑی کلیئر انڈیکیشن نکلتی ہے قرآن پاک سے بھی, وہ ایٹ لیسٹ رومنز کے اوپر, کاکیجنز پہ تو نہیں پوری اترتی, دنیا کے کسی بھی انسان پہ پوری نہیں اترتی. وہ ایک تو یہ کہ وہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے وہ انہوں نے خود ہی گرا دی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو خود بتایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا, تو خود تو دیوار میں سوراخ کیا انہوں نے. یہ رومنز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی ہے, تو غزوہ تبوک رومنز اس وقت صحابہ کے ساتھ کافی سارے ہمارے جو ہے نا لڑائیاں ہوئی ہیں, ٹکراؤ ہوا ہے. رومن پہ ہم نے حکومت کی, طارق بن زیاد اسپین گیا, یہ سب کاکیجنز ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھلانگ کے گئے تھے صحابہ جب روم کے اوپر ہم نے چڑھائی کی تھی. سوچیں صحیح نا, یہ دس از preposterous when you think about the very fact کہ کاکیجن ریس جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے. اب چونکہ کاکیجن ریس کو پروو کرنا تھا, انہوں نے اس لیے پھر حام سام اور جافس میں سے ایک جافس کو پکڑ لیا کہ حامی تو اس طرف کے افریقن سامی جو تھے وہ ایشینز اینڈ whatever he calls them. سو ویری سمپل آرگیومنٹ یہ ہے کہ روم اس وقت سورہ روم کے مطابق روم کو اللہ نے ریکگنیشن دی ہوئی ہے کہ رومیوں کی فارس سے لڑائی ہونی ہے. سورہ روم میں بتایا کہ ادنی الحدید کے اوپر, ادنی العدد کے اوپر جا کے انہوں نے جیت جانا ہے. رومنز ویک تھے, پرشین اسٹرانگ تھے. یہ وہی کاکیجنز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کسی نام سے بلا رہے ہیں, ان کو یاجوج ماجوج کیوں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں. سو قرآن اٹ سیلف از اگینسٹ دا ویری فلاسفی کہ کاکیجنز یاجوج ماجوج ہیں. تو اگر آپ انجیل کے اوپر اس طرح ایمان رکھیں گے تو پھر قرآن پاک سے ایمان آپ کا جاتا رہے گا. یہ میں آپ کو آسان سے کر کے آپ کو میں نے آرگومنٹ دیا ہے کہ why are they not Caucasians. Now your question should be, and I'm sure it is implying, and how am I actually supposing that they are outside the planet. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ذوالقرنین کی ریسورس کے لیے, کہ اس کو گفٹ ملا ہوا ہے, وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 جگہ استعمال کیا. 10 کی 10 جگہ پہ ہم نے اس لفظ کا مطلب یہی لیا ہے کہ آسمان کے اوپر کسی اور ستاروں پہ جانے کے راستے, سوائے سورہ کہف پہ. جب ذوالقرنین کو یہ راستہ ملتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو کھانے پینے کے سامان اور دنیا میں طاقت دے دیتی. ایسی تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اسی لفظ کا سببا کا مطلب جو لفظ سببا استعمال ہوا ہے کہ, اور اس کے بعد فاتبعوا سببا, مطلب اس آیت کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگلے راستے پہ چل پڑا. وہاں پہ جاتے ہی آپ نے اس لفظ کا مطلب ہی بدل دیا ہے. دونوں آیتوں میں یہ لفظ پے در پے آیا ہے. ایک آیت میں لفظ کچھ اور نکالتے ہیں, دوسرے لفظ میں آیت کچھ مطلب اس لفظ سے کچھ اور نکال رہے ہیں. اف یو ٹیک دا ویری میننگ آف دیٹ ورڈ وچ از یوزڈ ان دا قرآن, یو ول فائنڈ آؤٹ ویری کلیئرلی کہ وہ ذوالقرنین اس یور پلانٹ پر گیا ہے اور جاتا تھا, اور اس پلانٹ پر اس کو یاجوج ماجوج ملے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ آدم کی اولاد کیسے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت آدم جو ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم تھے, اور حضرت آدم کی حضرت ادریس کے آپ 100 مشن مان لیتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے, جو آپ نے میرا سیشن شاید اٹینڈ کیا ہوا ہو, کہ حضرت ادریس انٹر پلانیٹری مشنز کے اوپر جاتے رہے, تو حضرت آدم کیوں نہیں جاتے رہے؟ حضرت آدم کا وقت تو تھا ہی سارا کا سارا انٹرگلیکٹیکل سسٹم. دوسری بات سمجھ لیں گے, یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد اسی زمین سے ہی پیدا کی گئی ہوئی, حالانکہ وہ حمیہ کا لفظ ہے. حمیہ سورہ کہف میں استعمال ہو گیا ہوا ہے کہ جب ذوالقرنین ادھر گیا, حمیہ اس لفظ کا اس مٹی کا جس پر آدم کو بنایا گیا. اور وہاں پہ جب ذوالقرنین گیا تو اس نے عین حمیہ اس مٹی کے پاس پہنچا ہے, جو کہ اس آنکھ کی شکل, اس کو بلیک ہول کہتا ہوں میں, وہاں پہ جا کے پہنچا ہے وہ. سو وہاں پہ حضرت آدم کی جو ہے نا اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ تو اوپر سے جب قرآن پاک نے کہا اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ جب میں نے دروازہ یاجوج ماجوج کو کھول دینا ہے تو ان کو اونچی جگہوں سے نیچے بھیجنا ہے. آیت اسی طریقے سے بتا رہی ہے, وہ اونچی جگہوں سے نیچے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کاکیجنز کون سی پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں؟ ایکچولی جہاں یہ رہتے ہیں سارا کا سارا لوور ایریا ہے, سارے پہاڑ تو ہمارے پاس ہیں.
یہ کون سی اونچی جگہوں سے آنا ہے؟ پھر خود ہی فلسفہ نکالنا کہ نہیں وہ اونچے مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں، وہ پاور ہے اس کو، یہ زبردستیاں کیمی ہیں. قرآن پاک بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو سمجھیں تو. پلس اٹ میکس وے مور سینس کہ اگر قرآن پاک کو لٹرلی لیں اور یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ رکھیں تو واقعی اوپر سے ہی نیچے اتریں گے وہ. ایک بات جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج اللہ نے کہا، اور دوسری بات ان کی جو اتنی کثیر تعداد بنتی ہے وہ اس دنیا میں پوری نہیں اتر سکتی کہ وہ آتے ہی دریا پورا کا پورا پی جائیں گے. کون سے کاکیجن ہیں جو کہ آتے ہیں ہمارا دریا پی جاتے ہیں اور پھر ابھی بھی پورے نہیں اترے ہیں. پہلا گروپ اترا دریا پی گیا، وہ پھر پچھلے گروپ نے آگے دیکھا پورا دریا پی گئے ہو تم. یہ یاجوج ماجوج کے 2 کلسٹرز کی بات بتا رہا ہوں، واسٹ کی طرح بھیڑوں کی طرح نیچے آئیں گے. کون سے کاکیجن ہیں جو اس تعداد میں ہیں جو کہ اس طرح حملہ ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ تو بیٹھے نان کاکیجن کی مدد سے جنگیں کر رہے ہیں ساری بیٹھ کے اس وقت. گورے تو بہت تھوڑے سے تعداد میں جو اس وقت فوجی ہیں، باقی کہ ہم مسلمان ہیں جو کہ آگے ان کی لڑائیاں کرتے ہیں جا کے UN کے اندر. یہ تو مطلب مفروضے کے اوپر مفروضہ کے اوپر مفروضہ، اس لیے کہ پیچھے فلسفہ کالا ہو گیا تو باقی سارا کچھ ہی کالا کر دیں گے آپ. اس طرح تو نہ کریں نا، آپ زبردستی نہ کریں. یہ صرف غنی صاحب نہیں ہے، شیخ عمران نے بھی یاجوج ماجوج کو آرمینین جوز کہا. کیوں؟ انہوں نے شروع میں ایک غلطی کر دی ہوئی ہے. وہ جب یاجوج ماجوج کا ٹریک نکالتے ہیں تو وہ کیسپین سی سے بلیک سی تک لے جاتے ہیں. مطلب خود ہی اپنی طرف سے انہوں نے 2 سمندر دیکھ لی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سمندر جہاں پہ غروب ہو رہا ہے کالے رنگ کے کیچڑ میں، کالے رنگ کا کیچڑ جو ہے وہ واقعی میں بلیک ہول ہے، سورج وہیں کی اسی کی طرف موو کر رہا ہے. انہوں نے زمین میں ہی اس کو فٹ کرنا تھا کیونکہ ان کو شاید سائنس کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا، یا پھر انہوں نے سوچا نہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے، ان کے علم سے اور مرتبے سے نعوذ باللہ کسی قسم کا اختلاف نہیں. شیخ عمران ہیز ڈن اے گریٹ جاب اینڈ آئی ایم ڈیئرلی کلوز ٹو ہم ان ٹرمز آف ہز ٹیچنگ. بٹ یہاں پہ آ کے جو غلطی ہے وہ ماننی پڑے گی، انہوں نے بے حد بڑی غلطی کی ہوئی ہے ادھر یاجوج ماجوج کو دنیا میں فٹ کرنے کے لیے. اور پھر وہی بات ہے، وہ کون سی دیوار ہے جو جس کے دنیا میں ایسی کون سی دیوار ہے کہ جو کوئی قوم پلان کے نہیں آ سکتی؟ اگر نہیں آ سکتی تو لیفٹ یا رائٹ سے نہیں آ سکتی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے زبردستی کیوں کی ہوئی ہے اپنے اس کے ساتھ، یاجوج ماجوج کو زبردستی دنیا میں کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے کاز کیا ہے ان کی. What do they want to achieve out of this? When we know that this is not this is so many evidences. اور چونکہ امین الدین اصلاحی صاحب نے لکھ دی ہے سببہ کا مطلب وسائل، تو غامدی صاحب نے اسی طرح عزیز لینا تھا. اسی اندھی تقلید سے یہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے صحابہ کو چھوڑ دیا اور لوکل علماء کو پکڑ لیا. صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین تو حضرت عمر نے کے دور میں تو یہ واقعہ ہو گیا تھا، ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام ذوالقرنین رکھ لیا تو حضرت عمر نے کہا انسانوں کے نام ختم ہو گئے کہ فرشتوں کے نام شروع کر دیے تم نے. مطلب صحابہ کو پتا تھا کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے تھے. یہ نیچے کے جتنے بھی ہمارے جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر رجسٹر ہوئے ہیں لوگ، انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہم نے ایسے ہی مان لیتے کہ اللہ کے نبی یا صحابی نے کہا ہے. صحابہ بالکل بھی نہیں ایسے مان. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادلوں پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اس ستارے کے اوپر گھوڑے کو باندھ کے آتا تھا اپنے. ٹھیک ہے، اور تمہیں کہتے ہیں تو بندے نہیں تھا فرشتہ تھا. بس سوچیں تو صحیح. پھر وہ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا ادریس کے دور کا واقعہ ہے، حضرت ادریس کے دور کا واقعہ ہے. یہ کیا کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ اور ادریس کے دور کا واقعے کا مطلب پتہ ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اب وہ غامدی صاحب ان کو نہیں مانتے حدیث کو، تو حضرت علی کے قول کو کیسے مانیں گے؟ آگے یہ مستند قول ہے حدیث ابن کثیر میں کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ادریس کے دور کا کوئی شخص ہے یا جو بھی ہے، فرشتہ ہے جو بھی ہے. ادریس کے دور کا مطلب ہے کہ حضرت نوح تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. حضرت نوح تو پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کے. یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے کیسے یاجوج ماجوج نکالنی ہے؟ تو سوچیں تو صحیح. حضرت ادریس کا وقت سینس بھی یہی بناتا ہے کہ ذوالقرنین ادریس کے دور میں اس وقت پورٹل ساری کھلی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے جانا ہے اسے سارے سفر کر کے واپس آنا ہے. ادریس بھی ایسے سفر کرتے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ حضرت نوح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے حام، سام اور یافس کی اولادیں نکالنی ہیں جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملنی، دنیا میں مل گئی ہیں ان کو. تو it is it's a very big error in terms of not only that is exposure towards scientific realms but is rigidness towards following a meaning in the slide blindly. I think this is what the cause. Sheikh Imran cause کیا مجھے نہیں پتا، بہرحال blatant mistake ہے ان کی بھی، اور I hope he corrects it soon.